آج جب بھی کسی پیسوں والی جگہ کی بات ہوتی ہے تو جو نام ہم سب کے مائنڈ میں سب سے پہلے آتا ہے وہ ہے دبئی سٹی۔ جب بھی کسی ڈیولپمنٹ کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلے دبئی سٹی کا نام ہی آتا ہے۔ دوستو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا دبئی پہلے سے ہی امیر تھا؟ کیا دبئی کے پاس پہلے سے ہی پیسہ تھا؟ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے تو آپ غلط ہو۔ پھر دبئی کے پاس اتنا پیسہ آخر کہاں سے آ گیا؟ پچھلے 20 سال کے اندر کیسے دبئی گلوبل ڈیسٹینیشن بن گیا، کیسے گلوبل ہب بن گیا اور کیسے 3rd موسٹ ٹریول سٹی ان دا ورلڈ بن گیا۔ دبئی اتنا پاورفل کیسے بنا جبکہ دبئی کے پاس پہلے کچھ نہ تھا؟ کیونکہ 20 سال پہلے تک یہاں پر صرف ریت ہی ریت تھی۔ دبئی کے پاس نہ اپنا کھانا تھا، نہ اپنا پانی تھا، نہ اپنا منرل تھا۔ پھر دبئی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا کہ دبئی ریس سے پیسوں کا کھیت بن گیا؟ شروع کرتے ہیں محمد بن المکتوم سے۔ یہ دبئی کے رولر اور UAE کے پرائم منسٹر ہے۔ یہ ایک بہت ہی ویژنری حکمران ہے جس نے اتنے کم عرصے میں دبئی کو کامیابی کی اس منزل تک پہنچا دیا کہ دبئی دنیا کی سب سے بڑی کنسٹرکشن سائٹ بن گیا، جس کی ترقی کی رفتار دنیا میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے۔ جبکہ 1980 تک دبئی ایک ویران سہارا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے بعد دبئی کی زمین سے تیل نکل آیا جس نے مانو دبئی کی قسمت ہی بدل ڈالی۔ لیکن محمد بن المکتوم ایک ہوشیار حکمران ہے۔ انہوں نے دبئی کو وہاں سے نکلنے والے تیل پر ڈیپینڈنٹ نہیں رکھا، بلکہ دبئی کا ایک ایسا میپ بنایا جو دنیا بھر کے ٹورسٹ کو اٹریکٹ کرنے لگا۔ دبئی اپنے تیل پر صرف 5% ڈیپینڈنٹ ہے۔ دبئی کی اکانومی کا 95% حصہ ٹورزم اور ٹریڈ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اب دبئی دنیا کا سب سے بڑا ٹریڈنگ ہب بن چکا ہے۔ دوستو، آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ دبئی کے صرف 15% پرماننٹ باشندے ہیں اور باقی 85% آبادی فورنرز، ٹورسٹ اور وہاں پر کام کرنے والے ورکرز کی ہے جو دبئی میں صرف کام کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ 1990 میں دبئی میں صرف ایک اپنی بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کا نام ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہے، لیکن آج دبئی میں 1917 آسمان سے باتیں کرنے والی اونچی بلڈنگ ہے، جن کی وجہ سے دبئی پوری دنیا میں اتنا مشہور ہو گیا کہ بہت سے لوگ دبئی کی ترقی دیکھ کر دھوکے سے اسے کوئی ملک یا کنٹری سمجھتے ہیں، جبکہ دبئی کوئی ملک یا کنٹری نہیں بلکہ دبئی یونائٹڈ عرب ایمریٹس کا پوری دنیا میں مشہور ایک شہر ہے جو کچھ سال پہلے تک ایک سہارا ہوا کرتا تھا۔ پوری دنیا ابھی تک دبئی میں موجود برج خلیفہ کو دیکھنے کے لیے دبئی جاتی ہے، لیکن دبئی کا حکمران اسے دیکھ دیکھ کر اب تنگ آ گیا ہے، اس لیے اب وہ برج خلیفہ سے بھی اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے جس کا نام دبئی کریک ٹاور ہے۔ دبئی کے پاس دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہونے کا ریکارڈ ہے۔ آج وہی دبئی اپنا ہی بنایا ہوا ریکارڈ توڑنے جا رہا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی کریک ٹاور 1300 میٹر اونچا بادلوں کو پھاڑتا ہوا نکلے گا، جبکہ برج خلیفہ کی اونچائی 800 میٹر ہے جس کے نام 14 ورلڈ ریکارڈ ہے۔ دنیا کا سب سے اونچا ٹاور، دنیا کا سب سے اونچا ریسٹورنٹ برج خلیفہ میں ہی ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی لفٹ وہ بھی برج خلیفہ میں جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ایک ہی بلڈنگ میں فلور وہ بھی برج خلیفہ میں ہی ہے۔ دوستو، دبئی کے حکمران جانتے ہیں کہ وہ دنیا بھر کا ٹریفک اور دنیا بھر کا ٹیلنٹ اپنے پاس کیسے لے کر آئے۔ اس کے لیے انہوں نے ٹیکس فری اکانومی بنا دی۔ وہاں پر بلیک وائٹ اور وائٹ بلیک ہے، کیونکہ دبئی میں کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ جتنا پیسہ کماؤ گے وہ سب آپ کا ہے۔ وہاں سرکار کوئی انکم ٹیکس نہیں لیتی۔ دوستو، دبئی کی پولیس کوئی چھوٹی موٹی کار استعمال نہیں کرتی۔ دبئی پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس سپر کارز موجود ہے۔ دبئی میں صرف 15,000 پولیس کام کرتی ہے، لیکن پھر بھی یہاں کرائم ریٹ 0% ہے۔ اس کی خاص وجہ یہاں کی پولیس کے پاس ماڈرن ٹیکنالوجی، یونیک ٹیکنیک اور بہت ہی زیادہ ٹرینڈ آفیسرز ہے۔ دبئی پولیس کو پورے عرب ورلڈ کی سب سے زیادہ یونیک پولیس مانا جاتا ہے۔ دبئی پولیس دنیا کی پہلی پولیس ہے جس نے لوگوں کو پہچاننے کے لیے دنیا میں سب سے پہلے DNA اور فنگر پرنٹ کا استعمال کرنا شروع کیا، اور دبئی میں کرمنلز کو پکڑنے کے لیے جگہ جگہ CCTV کیمراز اور GPS ٹریکنگ ڈیوائس لگے ہوئے ہیں۔ اگر دبئی مالز کی بات کی جائے تو دبئی مال دنیا کا سب سے بڑا شاپنگ مال ہے
جس میں ٹوٹل 1200 شاپس موجود ہے۔ دوستو، یہ تھے دبئی اور وہاں کے حکمران کے بارے میں کچھ امیزنگ اور انٹرسٹنگ فیکٹ جو درشاتے ہیں کہ کسی بھی چیز کو کرنے کے لیے اگر آپ کا ویژن کلیئر ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔